ویورز، اگر آج ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوئی تو یہ مت سمجھیے کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران ہائی الرٹ پر ہے اور خطہ ایک بار پھر بارود کے ڈھیر پر ہی کھڑا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں۔ سوال اصل یہ ہے کہ اگر حملہ ہوا تو ایران کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ کیا ایران واقعی کمزور ہو چکا ہے، یا یہ وہ طاقت ہے جسے للکارنے کا مطلب پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیل دینا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ٹرمپ کو جنگ سے کس نے روکا ہے؟ عرب ممالک کی خاموش سفارتکاری کیا ہے، یا ایران کے میزائلوں کا کچھ خوف ہے؟ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران دفاعی قوت کے لحاظ سے کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے؟ ایران کو ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے، دشمن کو کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کا سلامتی کونسل میں امریکہ کو دو ٹوک پیغام بھی۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم کھولیں گے وہ تمام راز جو واشنگٹن، تہران اور خلیج کے بند کمروں میں طے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ طارق۔ ویورز، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور ایران ایک مرتبہ پھر نشانے پر ہے۔ ایسے میں سوال اٹھ رہا ہے کہ دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے تہران کی پوزیشن کیا ہے؟ 2025-26 کے تازہ ترین اعداد و شمار میں ایران کی فوجی طاقت، میزائل پروگرام اور بحری حکمت عملی کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ 2025-26 کے تازہ ترین اعداد و شمار میں ترکی خطے میں دفاعی قوت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ایران اپنی بڑی افرادی قوت اور میزائل پروگرام کے باعث تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایران کی آبادی 8 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ہے اور اسی بنیاد پر اس کے پاس خطے کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک موجود ہے۔ ایران کی فعال فوجی نفری تقریباً 6,10,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے علاوہ 3.5 لاکھ کے قریب ریزرو اہلکار بھی موجود ہیں۔ فضائی قوت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے پاس موجود بیشتر طیارے سرد جنگ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایران کے پاس 5,514 طیارے ہیں، جن میں 113 سے 186 کے درمیان لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ فضائیہ کی اس کمزوری کو ایران نے اپنے ڈرون پروگرام کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہد اور مہاجر ڈرونز کو کم لاگت اور مہلک صلاحیت کے باعث عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ زمینی قوت کے حوالے سے ایران کی فوج کو روایتی جنگ کے لیے مضبوط قرار دیا جاتا ہے۔ ایران کے پاس 1700 سے 1900 کے درمیان ٹینکس موجود ہیں، جن میں مقامی طور پر تیار کردہ کرار ٹینک اور اپ گریڈ شدہ T-72 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 65,000 سے زائد بختر بند گاڑیاں ہیں جو زمینی نقل و حرکت میں اسے برتری فراہم کرتی ہیں۔ راکٹ سسٹم اور خود کار توپ خانے کا بھی ایران کے پاس وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ میزائل صلاحیت کو ایران کا اہم دفاعی پہلو قرار دیا جاتا ہے۔ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بیلسٹک میزائل ذخیرہ موجود ہے۔ خیبر شکن اور فتح ایران کے جدید ترین میزائلوں میں شامل ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہائپر سونک صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میزائلوں کی رینج 2000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جس سے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ بحری طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایران کی بحری حکمت عملی غیر روایتی نوعیت کی ہے۔ ایرانی بڑے بحری جہازوں کے بجائے چھوٹی تیز رفتار کشتیوں اور آبدوزوں پر انحصار کرتا ہے۔ ان کشتیوں کی تعداد 101 سے 107 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ 19 آبدوزیں خلیج فارس کے کم گہرے پانیوں میں سرگرم ہیں، جنہیں ممکنہ طور پر دشمن کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایران کی بڑی افرادی قوت اور مقامی طور پر تیار کردہ میزائل پروگرام اسے خطے کے اہم فوجی کھلاڑیوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران عرب خلیجی ممالک نے خاموش مگر مؤثر سفارتکاری کے ذریعے ممکنہ امریکی فوجی حملے کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، قطر، عمان نے فوری طور پر رابطے کر کے امریکہ پر زور دیا کہ وہ فوجی کارروائی سے گریز کرے، جبکہ قطر اور عمان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی چینلز بحال کرانے کی کوششیں کی۔ خلیجی ریاستوں کو خدشہ تھا کہ ایران پر حملہ یا وہاں نظام کا انہدام پورے خطے کو عدم استحکام، تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاری اور تجارت کو نقصان سے دوچار کر دے گا۔ ماضی میں سعودی تیل تنصیبات اور قطر میں امریکی اڈے پر حملوں نے ان خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ ماہرین یہ سمجھتے ہیں خلیجی ممالک ایران میں اچانک نظام کی تبدیلی کے سخت خلاف ہیں اور بتدریج اصلاحات کو ترجیح دیتے ہیں۔ بروقت سفارتی مداخلت نے فی الحال ممکنہ جنگ کو ٹال دیا ہے، تاہم خطے کی صورتحال بدستور نازک ہے۔ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ خطرات مزید بڑھا دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق امریکہ نے کم از کم ایک طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت بیانات اور اشاروں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھایا ہے۔ نامعلوم امریکی عسکری ذرائع کے حوالے سے فاکس نیوز نے
دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایک طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بحری جہاز USS ابراہم لنکن ہو سکتا ہے یا ان 2 کیریئرز میں سے ایک جو حالیہ دنوں میں نارفوک اور سین ڈیاگو سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت امریکہ کے 3 ڈیزاسٹر ڈسٹرائرز اور 3 جو کامبیٹ شپ ہیں پہلے ہی خطے میں موجود ہیں، جبکہ آئندہ دنوں میں ایران کے گرد امریکی فوج کی موجودگی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ امریکہ فضائی اور زمینی حملہ آور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ میزائل دفاعی نظام بھی تعینات کر سکتا ہے، جسے عسکری اصطلاح میں فورس سیٹنگ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایران دسمبر کے آخر سے شدید عوامی احتجاج کی لپیٹ میں ہے، مہنگائی بڑھ چکی ہے، وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپیں ہو رہی تھیں جن میں سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات آئی تھیں۔ اس کے بعد ایرانی حکام نے بتایا کہ ہم نے قابو پا لیا ہے۔ اسی تناظر میں NBC نیوز نے بھی رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف تیز اور فیصلہ کن کارروائی پر غور کر رہے ہیں، تاہم طویل جنگ میں الجھنے کے خدشے کے باعث اب تک کسی حملے کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب بعض خلیجی ممالک نے مبینہ طور پر امریکہ سے رابطہ کر کے ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے گریز کی اپیل کی ہے، کیونکہ اس سے خطے میں عدم استحکام اور عالمی تیل منڈی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے خطے میں تحمل اور سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ ادھر ایرانی بری فوج کے کمانڈر محمد کرامی نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران اس وقت ایک جامع اور ہائبرڈ جنگ کا سامنا کر رہا ہے جو صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی، سماجی اور سیاسی محاذوں پر بھی جاری ہے۔ اسی تناظر میں ایرانی مسلح افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے اور وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ کی سخت وارننگ کے بعد خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ گئے تھے، تاہم ٹیلی گراف کے مطابق امریکی صدر نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس تبدیلی میں خلیجی ممالک کی خاموش مگر مؤثر سفارتکاری نے کلیدی کردار ادا کیا، جس سے فی الحال خطے میں جنگ کا خطرہ کچھ حد تک ٹل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں ایران نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ وہ کشیدگی نہیں چاہتا، تاہم کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان سخت لفظی جھڑپ دیکھنے میں آئی۔ امریکی مندوب نے ایران پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں تشدد روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں اور صدر ٹرمپ محض بیانات نہیں بلکہ عملی اقدام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ایرانی نائب مندوب غلام حسین نے امریکی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ سیاسی عدم استحکام کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، مگر ایران کسی دھمکی سے مروب نہیں ہوگا اور اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان، روس، چین اور فرانس نے امریکی پالیسی پر تنقید کی۔ پاکستان نے بیرونی مداخلت کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف قرار دیا۔ روس نے امریکہ پر خوف و ہراس پھیلانے کا الزام لگایا۔ چین نے جنگل کے قانون کی مخالفت کی، جبکہ فرانس نے ایران سے گرفتار مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بڑھتی لفظی کشیدگی نے خطے میں ممکنہ تناؤ کے خدشات مزید بڑھا دیے ہیں۔ ویورز، اب سوال یہ نہیں رہا کہ امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہے۔ ایران واضح کر چکا، یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، یہ میزائل، ڈرون، سمندر، سائبر اور سڑکوں کی جنگ ہوگی۔ خلیجی ممالک بھی جانتے ہیں اگر ایک میزائل بھی چلا تو تیل، تجارت اور امن سب کچھ لپیٹ میں آ جائے گا۔ اسی لیے ٹرمپ کی دھمکیاں اور پینٹاگون کے پلانز کے باوجود جنگ ابھی رکی ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کہہ چکا ہے جارحیت ہوئی تو جواب پورے خطے میں گونجے گا، اور امریکہ جانتا ہے یہ صرف ایران کے خلاف جنگ نہیں ہوگی، یہ پورے مشرق وسطیٰ کا امتحان ہوگا۔ فیصلہ چند دنوں میں ہوگا، اور یاد رکھیے ویورز، اگر جنگ چھڑی تو تاریخ کا رخ بدل جائے گا۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔